الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عہدہ عزیز ہے نہ تجارت عزیز ہے، عہدہ عزیز ہے نہ تجارت عزیز ہے، سلطان مدینہ کی اطاعت عزیز ہے، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں ہو زندہ، وہ فکر بھری داعی کی دعوت عزیز ہے، اہل جہاں کو ہنسنا ہنسانا ہو مبارک، اہل جہاں کو ہنسنا ہنسانا ہو مبارک، اہل فہم کو اشک ندامت عزیز ہے، بدعات و منکرات سے نفرت کرے گا وہ، بدعات و منکرات سے نفرت کرے گا وہ، جس کو نبی پاک کی سنت عزیز ہے۔ دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ محبوب کا کردار ہو یا گفتار ہو، محبوب کی چال ہو یا ڈھال ہو، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کا چال چلن، اس کی وضاحت، ہر شعبے کے اندر محب اور محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو میں اپنا لوں۔ محبوب جیسے بال رکھے گا وہ محب بھی رکھے گا،
محبوب جیسے کپڑے پہنے گا محب کی یہ خواہش ہوگی میرا لباس بھی ایسا بن جائے. محبوب جیسی گاڑی خریدے گا محب بھی ویسی ہی گاڑی لینے کی اور خریدنے کی کوشش کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محب کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤں، اور ہر اس بات سے وہ ڈرتا ہے جس میں محبوب کی ناراضگی ہوتی ہے. میرے اور آپ کے محبوب تاجدار مدینہ سرور کائنات وجہ کائنات آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم، جس ذات کے صدقے میں آسمان و زمین کو وجود ملا ہے، سورج اپنی شعاعیں پھیلاتا ہے، چاند اپنی چاندنی نشاور کرتا ہے، ستارے سیارے جس کی وجہ سے تابندہ ہے، وہ محبوب ہمارا، وہ نبی ہمارا محبوب ہے. تو پھر ہماری یہ فکر ہونا چاہیے کہ جیسے نبی کی ادا تھی ہماری ادا بن جائے، جیسے نبی کا لباس تھا ویسا لباس ہمارا بن جائے، جیسے نبی کی چال ڈھال تھی ویسی چال ڈال ہماری بن جائے، جیسے نبی کا چہرہ تھا ویسا چہرہ ہمیں اپنانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے. آج حال یہ ہے کہ سب سے بڑے ہیرو اور سب سے بڑے امام الانبیاء کی زندگی کو اپنانے کے بجائے ہم نے غیروں کی نکالی اتنی شروع کر ڈالی ہے کہ آج حلیہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ انسان کا بھی بچہ ہے یا کسی جانور کا بچہ ہے، اس میں تمیز اور پہچان نہیں ہوتی. اور آج کمال یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، عاشق رسول ہوں، اور دوسری طرف ہمیں نبی سے عشق نہیں، نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے. سنت کا جب نام آتا ہے تو ہم یہ کہہ کر انسنی کر دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے، یہ کہہ کر آگے چلے جاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ سنت کا نام کان میں پڑتے ہی ان کے کان کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہر نبی کا صحابی اس کی چاہت یہ تھی جیسے نبی بیٹھتے تھے میں ایسے بیٹھنے والا بن جاؤں، جیسے نبی نے کام کیا تھا ویسا کام میں کرنے والا بن جاؤں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صحابی ہے، خلیفہ سوم ہے، داماد رسول ہے، آپ کی 2 لخت جگر کے شوہر ہے. ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرا دیے اور یوں فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں اور ایک جگہ اونٹ پر سے اتر کر نیچے آ گئے. پیشاب کا تقاضا نہیں تھا لیکن جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے ویسے حالت بنائی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پیشاب تو نہیں کیا، پھر ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ سفر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ نبی کی اس طریقے پر بھی عمل کر لو. یہ صحابہ کا نبی کے ساتھ عشق تھا، اس لیے جب وہ کسی واقعے کو بیان کرتے تھے تو واقعہ بیان کرتے وقت نبی کی جو حالت ہوتی تھی کہ نبی اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، نبی کا ہاتھ اس طرح تھا، اس منظر کشی کو وہ بیان کرتے تھے کہ نبی نے اس حالت میں یہ بات کہی ہے.
اس لیے سنت کا شوق، سنت کا ذوق ہماری زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم محبت خدا پانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کی ہر سنت کو اپنایا جائے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ آسان شبدوں میں یہ کہ اپنے محبوب کا یہ طریقہ ہے۔ محبوب کا طریقہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ آج فلمی دنیا ہے، کوئی نیا پکچر لگ جائے، کوئی نئی فلم لگ جائے تو بہت سارے لنگڑے بن جاتے ہیں، بہت ساروں کے کندھے اٹک جاتے ہیں، بہت سارے ٹکلے ہو جاتے ہیں، کسی کا پائجامہ کٹ کر گھٹنوں سے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی شرٹ نکال کر رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ محبوب کا یہ طریقہ ہے۔ تو میں بھی فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ سب سے بڑے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، ہم اسے اپنائیں گے، چاہے داڑھی کے اعتبار سے ہو، چاہے لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے سونے اور جاگنے کے اعتبار سے ہو، یا چاہے کسی اور طریقے سے ہو، ہمیں پیارے آقا کی ہر وضاحت کو اپنانا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ دیکھو سامنے سلمان فارسی پیشاب کر رہے ہیں اور بیٹھ کر رہے ہیں، یہودیوں نے مذاق اڑایا تمہارا نبی کیسا ہے، تمہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ تک سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی نے برا نہیں مانا، کہا کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے اور مجھے ناز ہے۔ یہ ہوتا ہے عاشق رسول، یہ ہوتا ہے عاشق مصطفیٰ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں میری محبت تو بعد میں ملے گی، اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو نبی کا طریقہ اختیار کرو، نبی کی سنتوں کی اتباع کرو، تب جا کر میری محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے فرمایا یا بنیا من احب سنتی، کہ جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، چاہے کون سی بھی سنت ہو، مسواک کی سنت ہو، داڑھی کی سنت ہو، امامہ کی سنت ہو یا کوئی اور سنت ہو، پیارے آقا یہ فرماتے ہیں فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ ایسے زمانے میں جب امت مسلمہ سنتوں کا جنازہ نکال رہی ہو، سنتیں چھوڑ رہی ہو، فتن و فساد کا ماحول ہو، ایسے زمانے میں جو کوئی بھی نبی کی ایک سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا، پیارے آقا فرماتے ہیں 100 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کسی محدث کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بخاری شریف بند کروا کر اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ دلی کی گلیوں اور محلوں میں گھومو اور پھرو اور جو بھی تمہیں سامنے دکھائی دے اسے سلام کرو، افش السلام بینکم، کیونکہ نبی کی یہ سنت سلام کی چھوٹ گئی ہے۔ اس لیے بخاری بند کر دو اور دلی کی گلیوں اور کوچوں میں پھیل جاؤ اور نبی کی سنت کو عام کر دو، کیونکہ ابھی نبی کی سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کون مسلمان ایسا ہے کہ جو نبی کا رفیق بننا نہ چاہتا اور وہ بھی جنت میں؟ لہذا متبع سنت بننے کی فکر کرنا چاہیے، اور جب بھی آدمی سنت چھوڑتا ہے اس کی جگہ پر بدعت وجود میں آ جاتی ہے۔ سنت چھوٹے گی، اس کی جگہ پر بدعت وجود میں ضرور آئے گی، اور آہستہ آہستہ اہل بدعت میں سے بنتے جائیں گے۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، موت میت کا موقع ہو، ہم بڑے دھیان سے ان موقعوں سے گزریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم بدعت
بدعت کی طرف جا رہے ہو، اس لیے کہ بدعت کا گناہ بڑا سخت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد عان علی ہدم الاسلام، جس کسی نے کسی بدعتی کی دل سے تعظیم کی اس نے اسلام کو ہی ڈھا دیا۔ اتنی سخت وعید ہے، کیوں؟ بدعت کرنے والا پسے پردہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ نبی سے بات رہ گئی میں تمہیں کہتا ہوں۔ بدعت کا مطلب یہی ہے کہ دین میں نئی بات وجود میں لانا، ایجاد کرنا، جو نبی نے نہیں کہا تھا ویسی باتیں بیان کرنا۔ تو گویا یہ پسے پردہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور نبی پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ نبی نے رسالت صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچائی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بڑی احتیاط سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اس میں کو حد پر رکھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، بدعت و خرافات میں چلے جائیں گے، رسم و رواج کی طرف چلے جائیں گے تو خود کی زندگی ہم تنگ کریں گے۔ آدمی تنگ ہو جائے گا، شروع میں اچھی لگے گی۔ ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے یہاں معمول ہے کہ فجر کے بعد ہم قبرستان جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ قبرستان کس دن جانا چاہیے، کس وقت جانا چاہیے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد بس، اس کے علاوہ نہیں، جبکہ کسی حدیث میں، کسی فتویٰ کی کتاب میں نہیں ہے کہ آپ ظہر کے بعد نہیں جا سکتے، صبح 10 بجے نہیں جا سکتے، عصر کے بعد نہیں جا سکتے، مغرب عشاء کے بعد نہیں جا سکتے، رات کے آخری حصے میں نہیں جا سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 24 گھنٹے میں جب بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ یخرج آخر اللیل الی البقیع، پیارے آقا جب بھی میرے ساتھ ہوتے تھے تو رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت تک بقیع کے قبرستان میں جایا کرتے تھے۔ میں اور آپ میں سے کوئی گیا تہجد کے وقت؟ نبی رات میں بھی گئے ہیں، تو ہم سوچے کہ ہر وقت جانا جائز ہے۔ اب ہم نے فجر کے بعد اتنا لازم پکڑ لیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ رات کے وقت کسی کا انتقال ہو گیا، اب قبرستان سے 2 بجے آ رہا ہے، 2:30 بجے آ رہا ہے، ابھی 2 گھنٹے آرام نہیں کیا اور فجر کے بعد آنکھیں ملتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی جم گھٹا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں گئے تو لوگ تانے دیں گے، ارے بھائی کیا ضرورت ہے، اگر تھکے ہوئے تو آرام کر لو، ظہر کے بعد چلے جانا، عصر کے بعد چلے جانا، مغرب کے بعد چلے جانا۔ اگر 24 گھنٹے میں ہر کوئی جائے گا تو پورے دن قبرستان آباد رہے گا۔ لہذا ہر وقت جانا جائز ہے، ہر وقت جانا جائز ہے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ 4 دنوں میں جانا مستحب ہے، جمعرات، جمعہ، شنیوار اور سوموار، یہ 4 دن اگر کوئی قبرستان جاتا ہے تو مستحب ہے، لیکن کس وقت جائے اس کی کوئی قید نہیں ہے، جب بھی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور قبرستان جانے کو کہتے ہیں زیارت کرنا، من زار قبری زار یزور زیارتن و مزارن، یہ عربی کا شبد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کسی سے ملاقات کرنا، اس کے سامنے جا کر ملاقات کرنا۔ ہم جب جنازے کو لے کر قبرستان گئے، یہ جانا ہی زیارت ہے، یہ عربی کا شبد ہے، اور ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن قبرستان جانا یہ زیارت ہے، جبکہ پہلے دن گیا وہ بھی زیارت ہے، دوسرے دن گیا وہ بھی زیارت ہے۔ تو سب کہتے بھائی بڑے بزرگ کی مجھے زیارت ہو گئی، مطلب آمنے سامنے ملاقات ہو گئی۔ لہذا تیسرے دن کی قید لگانا یہ بدعت ہے،
اور بدعت جب وجود میں آئے گی تو سنت طریقہ چھوٹے گا اور آہستہ آہستہ ہم بھی بدعت کی طرف جائیں گے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنتوں کو اپنائیں۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کو ضروری نہ سمجھے، کوئی تھکا ہوا ہے تو آرام کر سکتا ہے، 9 بجے 10 بجے 11 بجے، بھی ٹھنڈی کا موسم ہے، جانے میں دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو بھائی دھوپ نکلنے کے بعد جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کر اجتماعی دعا کرنا، خاص طور پر تیسرے دن، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ خود سے دعائیں کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ نے یوں فرمایا، استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ نبی کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ جانتے تھے کہ امام الانبیاء ہے، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول دعا کرائیے، یہ نہیں کہا، بلکہ انفرادی طور پر صحابہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لہذا قبرستان پہنچنے کے بعد جسے جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ کر ہر ایک کو اپنی اپنی دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، 3 دن کی بات آئی تو میں نے قرآن خانے میں کہا تھا کہ ہم واپس جمعہ کے بیان میں کہیں گے، بھائی کسی کی موت اور میت کے اوپر شریعت نے سوگ منانا مستحب لکھا ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ زینت چھوڑ دینا۔ مرد حضرات ہیں تو کوئی آدمی مر جائیں تو وہ خوشبو نہ لگائیں، وہ سرما نہ لگائیں، وہ تیل نہ لگائیں، تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ 1 دن ایسا کرے، 2 دن ایسا کرے، 3 دن ایسا کر سکتا ہے۔ کسی کا باپ مر گیا، وہ 3 دن تک گھر پر بیٹھے کیونکہ دل میں غم ہے، تو غم کے اظہار کے لیے وہ 3 دن تک سوگ منا سکتا ہے۔ عورتیں بھی منا سکتی ہے، البتہ شوہر مر گیا تو بیوی کے لیے حکم الگ ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت میں بیٹھے گی۔ بیوی کو چھوڑ کر جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو 3 دن تک سوگ منانے کی گنجائش ہے، 4تھے دن نہیں۔ پہلے دن اس نے غم منایا، دوسرے دن اس نے سرما لگا لیا، خوشبو لگا لی، تیل لگا لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے دن دکان نہیں کھولی، دوسرے دن کھول لی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کمانا، حلال روزی کمانا یہ فرض ہے۔ ورنہ 3 دن تک کچھ نہ کرنا، خالی کرسیاں توڑنا اور گپے لگانا، غیبتیں کرنا، اپنے ٹانگ کسی میں اڑا دینا، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر سوگ منانا ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھو، ایصال ثواب کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو جیسے مستورات اپنے گھروں میں پڑھتی ہے۔ اور اگر کسی کو پہلے دن ہی دکان کھولنا ہے، کھول سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی منانا چاہے سوگ تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ صرف 3 دن 3 راتیں مکمل سوگ منانے کی اجازت ہے، 4تھے دن نہیں۔ 4تھے دن منائے گا یہ بدعت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جب 4تھے دن منانا جائز نہیں تو اب یہ جو عید آئے گی، عید کے دن نئے کپڑے نہ پہننا، عورتوں کا مہندی نہ لگانا، چوڑیاں نہ پہننا، بالوں کو نہ سنوارنا اور سرما نہ لگانا کہاں جائز ہوگا؟ جب 4تھے دن گنجائش نہیں تو پورے سال اور عید کے موقع پر جب سنورنے کا حکم ہے، اس دن بھی زینت اختیار کرنا نہ کرنا یہ کہاں جائز ہوگا؟ لہذا زینت اختیار کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے۔ اور ایک آخری بات جو مسئلے کے طور پر ہے جنازے کے تعلق سے، کہ جب بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کا اکرام یہ ہے کہ جنازے کو ایک بڑی چارپائی میں لٹایا جائے، اور چونکہ جنازہ اٹھانے کی فضیلت ہے اس لیے 4 آدمی 4 پائے پکڑیں گے، اور جنازہ ایسا ہو کہ چاروں طرف سے اس کی بارڈر بنی ہوئی ہو تاکہ جنازہ گر نہ جائے، اور ہر کوئی 40 قدم لے کر چلے، ہر پایا 10 قدم لے کر چلے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی چھوٹا بچہ مر گیا
2 घंटे का है, 3 घंटे का है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, तो इसको उठाने का तरीका वो नहीं है जो बड़े का है, बल्कि उसका तरीका अलग है। अब 3 घंटे में मर गया, कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो कितने ग्राम का होगा? 2.5 किलो का, 3 किलो का, या ज्यादा ज्यादा 4 किलो। अब इसको अगर हम 4 पाई पर ले जाएंगे तो जाहिर है उसका वजन ही क्या है? 4 पाई पर दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे पीछे कोई बॉर्डर है ही नहीं। जहां किसी का पाया ऊंचा नीचा हुआ, वो बेचारी 2.5 किलो की पोटली नीचे गिर जाएगी। जाहिर ऐसा होना ही होना है। तो उलमा ये फरमाते हैं ऐसे बच्चे को जो हाथ में हम उठा सकते हैं, कम से कम 2 साल का, 3 साल, ज्यादा 2 साल 3 साल तक जिसे हम उठा सकते हैं, उसकी हाइट लंबी नहीं है, तो अपने दोनों हाथ पर उसे उठा लेंगे और 10 कदम चले फिर दूसरे के हाथ में उससे दे दे। तदावलुन्नास, कि लोग हाथ बदलते रहेंगे और कब्रिस्तान उसे ले जाया जाएगा। ये बच्चे को उठाने का तरीका है। अलबत्ता जो जनाजे की नमाज पढ़े तो यहां 4 पाई पहले से रखी हुई हो, उस पर आकर लिटा दे, जनाजे की नमाज हो जाए, अपने हाथों पर उठाए और कब्रिस्तान ले जाए। यह है बच्चे, नौमौलूद बच्चे को उठाने का सही तरीका। इस वजरात से गुजारिश है कि इस मसले को भी ध्यान में रखें। इसमें बच्चे की ताजीम भी है, गिरने के खतरे से महफूज भी हो जाएगा और हर एक को उठाने का मौका भी मिलेगा। वरना जो है 4 आदमी पहलवान है और 2.5 किलो उनसे उठाया नहीं जा रहा है, बड़े ताज्जुब की बात है। लिहाजा अपने हाथों पर उठा कर ले जाए, इसमें प्यार झलकता है। हाथ में उठा दे, रोना भी आएगा। एक आदमी लेकर चल रहा हो इस तरह अपने मरे हुए बच्चे को, तो देखने वाला भी जो है उसका दिल पसीज जाता है, नरम हो जाता है। तो ये तरीका है बच्चे को उठाने का। तो इस तरह उठा कर ले जाए, 10 कदम चले फिर किसी और को दे दे, वो 10 कदम चले फिर किसी और को दे दे। इस तरह बच्चे के जनाजे को कब्रिस्तान लाया जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।